لہنگا پڑا ہوا ہے، جلدی سے تم تیار ہو جاؤ۔ مہین جو ابھی اپنی کتابوں میں گھسی ہوئی تھی، بی جان کی بات سن کر اس نے ایک دم سے نگاہیں اٹھا کے سامنے کھڑی بی جان کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب ہے بی جان؟ کہیں جانا ہے کیا؟ اور اتنا پیارا لہنگا میرے لیے لے کے آئی ہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے بولا، مگر بی جان نے کوئی جواب نہیں دیا اور کہنے لگی، بس میں نے بولا ہے نا کہ 5 منٹ میں جلدی سے تیار ہو کے نیچے آ جاؤ، مولوی صاحب انتظار کر رہے ہیں۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں ایک دم سے حیرت پھیل گئی۔ مولوی صاحب کیوں؟ مولوی صاحب کس لیے انتظار کر رہے ہیں؟ اس نے زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجائی، جبکہ اسے بی جان کی کچھ دن پہلے والی باتیں یاد آئی تھیں، جب وہ کسی 50 سال کے بوڑھے آدمی کے ساتھ اس کا نکاح کرنے کے بارے میں باتیں کر رہی تھیں۔ وہ بہت زیادہ گھبرا گئی اور کہنے لگی، کیا مطلب ہے؟ میں ابھی تیار ہو کے آ جاتی ہوں۔ یہ سن کر وہ سر ہلانے لگی۔ بی جان، میں نے کسی سے بھی نکاح نہیں کرنا، مجھے نہیں پتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایک دم سے اٹھی، مگر بی جان نے خون خوار نگاہوں سے اسے دیکھا۔ جتنا بولا ہے اتنا کرو، اگر تم تیار ہو کے نیچے نہ آئی تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ یہ سن کر تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ بی جان پلیز۔ وہ ایک دم سے آ کے ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ انہوں نے ٹھوکر مار کر اسے خود سے جھٹک دیا۔ میں مزید تمہارا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، آئی سمجھ؟ اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے، تمہارے ماں باپ کو مرے ہوئے بھی اتنے سال ہو چکے ہیں۔ بی جان، میں آپ کی پوتی ہوں، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ اس نے روتے ہوئے کہا، مگر بی جان نے اس کی کوئی بات نہیں سنی۔ 5 منٹ میں تیار ہو کے نیچے آؤ، تو پھر اپنا شاہ ویس کے آنے کا تو انتظار کر لیں۔ جب شاہ آ جائیں گے پھر آپ مجھے جس کے ساتھ بولیں گی میں اس کے ساتھ نکاح کر لوں گی، لیکن پلیز ابھی زبردستی میرے ساتھ مت کریں۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بولی، مگر بی جان نے اس کی کوئی بات نہیں سنی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ کافی وقت بعد وہ تیار ہو کے نیچے آئی۔ اس کی آنکھوں میں ان گنت آنسو تھے۔ سامنے ایک 50 سال کا بوڑھا بیٹھا ہوا تھا۔ تائی جان، چچی جان سبھی تھیں جو اسے بس دیکھے ہی جا رہی تھیں۔ وہ تو شکر کر رہی تھیں، ورنہ تو ہمیشہ ان کا یہی کام ہوتا تھا، بی جان کو اس کے خلاف بھڑکانا۔ آج ان کی خواہش پوری ہو رہی تھی۔ مولوی صاحب نکاح کے لیے پوچھ رہے تھے، مگر وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے ایک امید تھی کہ وہ وہاں سے واپس آئے گا۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ دروازے کو دیکھتی ہی رہی۔ بیٹا، کیا قبول ہے؟ بولیں۔ مولوی صاحب کی بات سن کر اس نے نگاہیں اٹھا کے مولوی صاحب کو دیکھا اور روتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، مجھے یہ نکاح نہیں قبول۔ بی جان میرے ساتھ زبردستی کر رہی ہیں۔ بی جان نے خون خوار نگاہوں سے اسے دیکھا اور کہنے لگی، تمہارا نکاح اسی سے ہوگا۔ وہ ایک ایک لفظ کو چھپاتے ہوئے بول رہی تھی، یہاں پہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ اس لمحے شاہ ویس کی گرجدار آواز گونجی تو ماہین نے روتے ہوئے نگاہیں اٹھا کے شاہ ویس کو دیکھا، جو سامنے ہی کھڑا ہوا تھا، ہاتھ میں اس کے بیگ تھا۔ وہ روتے ہوئے ایک دم سے اس کے سینے سے لگ گئی اور ہچکیوں کے ساتھ کہنے لگی، شاہ، بی جان میرا نکاح کر رہی ہیں اس بوڑھے آدمی کے ساتھ۔ شاہ، مجھے اس بوڑھے آدمی کے ساتھ شادی نہیں کرنی، پلیز آپ بی جان کو سمجھانے کی کوشش کریں، وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے شاہ ویس کو بتا رہی تھی۔ اس نے شدت سے شاہ ویس کو دبوچا ہوا تھا، جیسے وہ شاہ ویس کو چھوڑے گی تو وہ نہ جانے اسے کہاں کے لے کے چلے جائیں گے۔ بی جان، تائی جان، چچی جان سب کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ تائی جان اور چچا جان غصے میں چلاتے ہوئے دیکھنے لگے، مگر سامنے اسے نہ تایا جان نظر آئے نہ چچا جان نظر آئے۔ میں نے پوچھا ہے تایا جان، چچا جان کدھر ہیں؟ وہ دوبارہ غصے میں چلاتے ہوئے گویا ہوا۔ دیکھو بیٹا، اس لڑکی نے کسی کے ساتھ گناہ کیا ہے، منہ کالا کیا ہے، تو اس وجہ سے ہم لوگ اس کی شادی اس بوڑھے آدمی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تم بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ نرمی سے بی جان اسے سمجھانے لگیں۔ میں نے کیا گناہ کیا ہے مجھے بتائیں، تایا جان، چچا جان کدھر ہیں؟ اور آپ کے اس 50 سال کے بوڑھے آدمی کے ساتھ ماہین کا نکاح کرنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ اس نے شدت سے ماہین کو اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا اور ماہین ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ اس کا پورا وجود لرزنے لگا۔ دیکھو بیٹا، اس لڑکی نے اس آدمی کے ساتھ منہ کالا کیا ہے، اس وجہ سے اسے ہم لوگ مزید اپنی حویلی میں نہیں رکھ سکتے۔
بہتر یہی ہوگا کہ ہم لوگ اسے اس حویلی سے نکال دیں۔ یہ سن کر وہ زبردستی اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے گویا ہوا، واہ بی جان واہ، یہ کون سی کتابیں پڑھنے لگی ہیں آپ کو کب سے چالاکیاں آ گئی ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کی باتوں پر یقین کر لوں گا؟ میں اس کے ساتھ نکاح کروں گا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس نے منہ کالا کیا ہے اس کے ساتھ تو ٹھیک ہے، اس کا میں اس کالے منہ والے کے ساتھ پھر نکاح کر لیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے شدت سے ماہین کا بازو دبوچا اور اسے گھسیٹنے والے انداز میں لا کے مولوی صاحب کے پاس پھینکا اور اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے مولوی صاحب، نکاح شروع کروائیں۔ جاؤ یہاں سے، میرا اس کے ساتھ نکاح ہو رہا تھا۔ اس نے دیکھ کر دانت کٹکھٹائے اس بوڑھے آدمی پر۔ انکل، آپ کی ٹانگیں قبر میں ہیں، جا کے اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ وہ غصے میں چلایا، تم سے صرف 15 سال ہی بڑا ہوں گا۔ وہ بھی اس کی عمر پر طنز کر کے گئے تھے، جبکہ وہ ماہین کو دیکھنے لگا جو ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے ابھی تک اس کے بازو کو دبوچے بیٹھی ہوئی تھی۔ مولوی صاحب نکاح شروع کروائیں۔ مولوی صاحب نے اس کی بات پر اسبات میں سر ہلایا اور نکاح شروع کروایا۔ بی جان غصے میں اپنے پوتے کو دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد نکاح ہو چکا تھا۔ وہ غصے میں سب مہمانوں کے درمیان سے اس کا بازو پکڑ کر اپنے کمرے میں لے آیا۔ لا کے اس نے کمرے کا دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ ماہین کا دل اچھل کے حلق میں آنے لگا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، شاہ جی میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں نے کسی کے ساتھ منہ کالا نہیں کیا۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ وہ اس کے پاس آیا اور ایک دم سے اسے بازو سے پکڑ کر پیچھے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ مجھے تم سے بہت زیادہ نفرت ہے، بہت شدید۔ وہ ایک ایک لفظ کو چھپاتے ہوئے گویا ہوا۔ ماہین کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے پورے وجود سے جان نکال لی ہو۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے گویا ہوئی۔ وہی کہہ رہا ہوں جو تم ڈیزرو کرتی ہو، مجھے تم سے نفرت ہے۔ وہ دوبارہ غصے میں چلاتے ہوئے گویا ہوا تو وہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ اس کے ہونٹ لرزنے لگے تھے۔ آپ ایسا کیوں بول رہے ہیں؟ میں تو آپ سے محبت کرتی ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گویا ہوئی۔ تمہیں پتہ ہے میں پہلے سے شادی شدہ مرد ہوں۔ کیا یہ ساری تمہاری چال تھی میرے ساتھ شادی کرنے کی؟ بتاؤ مجھے۔ اس نے کندھوں سے پکڑ کر غصے میں پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ ایک دم سے وہ اس کے سینے سے چپک گئی اور شدت سے اسے دبوچ لیا۔ پلیز شاویز، ایسا مت کہیں، میں آپ سے سچ میں بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔ تم مجھ سے محبت کرتی ہو لیکن ایک لمحہ بھی مجھے برداشت نہیں کر سکتی۔ چلو میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ نہیں، میں کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ اب میں آپ کی بیوی بن چکی ہوں، مجھے میرا حق چاہیے۔ اس کی بات سن کر وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا تم نے ابھی بولا ہے تمہیں حق چاہیے؟ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ یا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ مجھے آپ سے اپنا حق چاہیے۔ تمہیں پتہ بھی ہے تم مجھ سے عمر میں کتنی چھوٹی ہو؟ بس میں نے تمہیں اس 50 سال کے بوڑھے آدمی سے بچانے کے لیے یہ نکاح کیا ہے۔ بانو، میں بہت جلد طلاق دے دوں گا۔ تمہیں پتہ ہے میں نائلہ سے محبت کرتا تھا، آج بھی میں نائلہ کو بھول نہیں پایا۔ یہ سن کر وہ طنزیہ انداز میں ہنسی۔ نائلہ؟ وہ نائلہ جو آپ کے ساتھ بے وفائی کر کے گئی تھی؟ آپ کو اندازہ بھی ہے اس نے بے وفائی نہیں کی تھی۔ ابھی تمہاری عقل ٹھکانے لگاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ماہین کا بازو پکڑا اور لا کے اسے شاور کے نیچے کھڑا کیا۔ چھوڑیں، کیا کہہ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، چھوڑیں۔ وہ اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کرنے لگی مگر اس نے شاور آن کر دیا۔ شاور کے نیچے کھڑے ہوئے وہ گہرے گہرے سانس لیتی اسے دبوچ کر ایک لمحے کے لیے اس کے قریب ہوا۔ جیسے ہی ان دونوں نے ایک دوسرے کے وجود کے لمس کو محسوس کیا تو وہ گہرے گہرے سانس لیتی ہوئی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اس کے ہونٹ لرز رہے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ پریشان ہو گئی ہو کیا؟ وہ محبت بھرے لہجے میں گویا ہوا تو اس نے نگاہیں اٹھا کے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ وہ کانپتے ہوئے لبوں کے ساتھ گویا ہوئی۔ کیونکہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں۔ ایک دم سے جھٹکے سے اسے دور کرنے کی کوشش کرنے لگا مگر وہ اس کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ پھر مجھے میرا حق دینا، پھر محبت میں بدل دوں گی میں۔ تم کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ یہ کہتے ہوئے وہ دور ہٹنے لگا۔ وہ پھر سے اسے دبوچ گئی۔ وہ اگلے ہی لمحے اسے ایک بازو پہ اٹھاتا ہوا کمرے میں لے آیا، لا کے اسے بیڈ پر پٹکا اور اس پہ سایہ فکن ہوا۔ اس نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر لیں
اور اس کے لمس کو محسوس کرنے لگی۔ اس کی روح تک سکون اتر رہا تھا کہ وہ اپنے شاہ سے اتنی زیادہ محبت جو کرتی تھی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے گیلے بالوں سے اسے جگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے اپنے چہرے پر جیسے ہی کچھ گیلا گیلا محسوس کیا تو ہڑبڑا کر اٹھا۔ سامنے اس لڑکی کی الٹی سیدھی حرکتیں دیکھ کر وہ خاصا بیزار ہوا۔ خبردار جو تم نے دوبارہ میرے پاس آنے کی یا ایسی کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی، پیچھے ہٹو۔ اس نے خود سے دور دھکا دے دیا، مگر وہ ابھی بھی مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ شرارتیں کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے کیا بولا ہے کہ پیچھے ہٹو؟ وہ دوبارہ چلایا تو اس کی بات سن کر وہ ایک دم سے اس کے قریب ہوئی تھی۔ آج کی رات بہت خوبصورت تھی۔ آپ کو پتہ ہے میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، بہت زیادہ۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کی گردن پر اپنے لب رکھنے لگی تو وہ اسے پیچھے دھکا دے گیا۔ کس قدر واہیات لڑکی ہو تم، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ یہ کہتے ہوئے وہ غصے میں ہاتھ دھونے باتھ روم کی طرف جانے لگا۔ ہاں، جو رات کو آپ واہیاتی دکھا رہے تھے وہ کیا تھا؟ اب تو بڑے جیسے مولوی اور حاجی بن کے میرے پاس آئے تھے نا؟ وہ پیچھے سے چلائی، تم ہو ہی بے شرم لڑکی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے زور سے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ ہاں، اب تو جیسے آپ حاجی عبدالغفور ہیں نا؟ وہ پیچھے سے چلائی۔ نہ جانے کیوں وہ تھا تو غصے میں، مگر شاور کے نیچے کھڑے ہوتے ہی اس کے لبوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ بدتمیز لڑکی، وہ دوبارہ سے چلایا۔ ہاں ہوں میں بدتمیز، اچھا ہے نا آپ کی ہی ہوں، بدتمیز ہوں یا اچھی۔ وہ کل اچھا تھا، بوڑھے آدمی کے ساتھ رخصت ہو کے چلی جاتی، پھر دیکھتے رہتے کہ کہاں چلی گئی۔ آپ میں تو ہمت نہیں ہے مجھ سے محبت کا اظہار کرنے کی۔ وہ بس بولے ہی چلی جا رہی تھی، اور وہ بھی باتھ روم میں، بھلا کہاں چپ رہنے والا تھا۔ ہاں، زیادہ خوش فہمیاں پالنے کی ضرورت نہیں، اب مجھے بھلا تم سے کیوں ہی محبت ہوگی؟ تم میں ہے ہی کیا؟ وہی جو اب رات کو بڑا اچھا لگ رہا تھا وہی مجھ میں ہے۔ اور یہ کہہ کر وہ جذبات میں آگے بول تو گئی تھی، مگر اگلے ہی لمحے اس کا چہرہ شرم سے لال سرخ ہو گیا۔ اندر کھڑا ہوا وہ شخص بھی پورے کا پورا لال ہو گیا۔ کافی وقت بعد وہ شاور لے کے آیا۔ بے ساختہ ہی اس کی نظر ماہین کی طرف گئی، جس کی سفید رنگت نکھری ہوئی تھی۔ اتنے میں ملازمہ ان کے لیے کھانا لے کے آ گئی۔ صاحب جی، یہ بی جان نے کھانا بھجوایا ہے۔ اسے لگا تھا کہ بی جان اس کے ساتھ اچھی خاصی ناراض ہوں گی، لیکن یہاں تو بی جان نے کئی اقسام کے کھانے ان کے ناشتے کے لیے بھجوائے تھے۔ بی جان کو بھی پتا تھا کہ رات میں ان کی پوتی کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا تھا، تبھی انہوں نے اتنا ہیلدی کھانے بھجوائے تھے۔ وہ ایک نوالے کو چباتے ہوئے بولا، ہاں، بی جان نے اس وجہ سے کھانا اتنی ہیلدی بھجوایا ہے کہ ان کی بیٹی کی اولاد کی اچھی خاصی انرجی ضائع ہو گئی ہوگی جب بیگم پہ چلاتا رہا ہوگا۔ وہ غصے میں بولی۔ وہ ایک دم سے کھینچ کے اس کے جبڑے کو دبوچ گیا۔ مجھے زیادہ ایزی لینے کی کوشش مت کرنا، آئی سمجھ؟ یہ کہتے ہوئے اسے جھٹکے سے خود سے دور کیا۔ میں بی جان کو نیچے جا کے کہتی ہوں کہ بس ہمارے ولیمے کی تیاری کریں۔ او ہیلو میڈم، کسی قسم کی خوش فہمی پالنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی کوئی ولیمہ ہوگا اور نہ ہی کچھ اور، آئی سمجھ؟ ہاں، آ گئی سمجھ۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جھٹکے سے اپنے بالوں کو پیچھے کیا اور جا کے آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے پاس آیا، پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے اس کی گردن پر اپنے لب رکھے اور مکمل طور پر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اب وہ ہنسنے لگی تھی، ان دونوں کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ تم بہت بری ہو، تمہیں پتا تھا میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ ہاں، بہت بری ہوں، اور آپ کو پتہ ہے بی جان کا کیا پلان تھا؟ بی جان کے پلان کا مجھے پتا تھا۔ بی جان کو جب پتہ چلا کہ آپ واپس آئے ہیں تو پتہ نہیں کہاں سے وہ بوڑھا ارینج کیا، اور انہوں نے یہ احساس کروایا جیسے میرا اس بوڑھے کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے۔ میں تو بس آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی کہ کب آپ آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں، میں اس کا ہیرو ہوں اور اسے اپنی زندگی میں شامل کروں گا۔ وہ اس کی نقلیں اتارتے ہوئے گویا ہوئی۔ وہ اسے خون خوار نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ مجھے تو اندازہ ہو گیا تھا اسی وقت کہ یہ بی جان کی الٹی حرکتیں ہیں، لیکن تمہیں بھی اس چیز کا اندازہ ہوگا، اس چیز کا مجھے بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا۔ یہ کہتے ہوئے وہ پھر سے کھانا کھانے لگا۔ اچھا مجھے دیکھیں نا، اب سچ میں مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ وہ لاڈ سے پوچھنے لگی۔ یارا، تم بہت چھوٹی بچی نہیں ہو جو ایسی باتیں کرتی ہو، اور ہاں تمہیں پتہ ہے میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں، اسی وجہ ہی سے تو ابھی تک شادی نہیں کی تھی، تمہارے بڑے ہونے کا انتظار کیا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ اپنے بڑے ہونے کا نہیں،
میرے بوڑھے ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کی بات سن کر وہ ہنسنے لگیں اور اگلے ہی لمحے آ کے اس کی آغوش میں بیٹھتے ہوئے اس کے سینے پر اپنا سر ٹکا لیا۔ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، بہت ہی زیادہ۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ جب وہ نیچے آئی تو بی جان تو اس کے صدقے واری جا رہی تھی۔ بی جان، ویسے آپ نے بہت ہی بڑا اور برا ڈرامہ کھیلا ہے، بہت ہی بڑی پروڈیوسر ہیں آپ۔ وہ ان کو دیکھتے ہوئے گویا ہوا، بیٹا اب کیا ہے نا کہ تم شادی نہیں کر رہے تھے اور میں دیکھ رہی تھی کہ میری پوتی بھی تمہیں دل ہی دل میں محبت کرتی ہے، مگر تم دونوں ہی ایک دوسرے سے بھاگتے تھے۔ تم دونوں کی شادی کروانے کے لیے یہ سب کیا۔ بی جان نے مسکراتے ہوئے کہا، چلیں جی، یہ بھی اچھا ہے بی جان۔ وہ مسکرانے لگا۔ اچھا ٹھیک ہے بی جان، میں نے کہنا تھا کہ انوشے اور حاکم آ رہے ہیں آج رات کی فلائٹ سے۔ اوہ اچھا، بتایا نہیں انہوں نے؟ ہاں بس اچانک دونوں کا پلان بنا ہے، ورنہ تو ان کا ارادہ کل میرے ساتھ ہی آنے کا تھا۔ اب میں اکیلا آ گیا، میری پھوٹی قسمت کہ میں کل ہی آ جاتا۔ بیٹا تم آج آتے یا کل آتے، یہ تو ہونا ہی تھا جو ہوا، بی جان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے بی جان آپ نے بہت ہی غلط کیا۔ جب کہ نہ جانے کیوں ماہین کے چہرے پر ایک دم سے 12 بج گئے۔ کیا ہوا ماہین؟ شاہویز نے اس کے گرد بازو حمائل کر کے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ ماہین نے زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا، نہیں کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ کمرے میں آتے ہی وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ جب کہ کافی وقت بعد وہ کمرے میں آیا تو ماہین کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ دیکھ کر وہ تھوڑا پریشان ہوا۔ ماہین کیا ہوا ہے؟ تم اتنی زیادہ گھبرا کیوں گئی ہو؟ کیا سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ ماہین نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، بس ویسے ہی آنکھوں میں پانی آ گیا تھا۔ تم رو رہی تھی ماہین؟ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ لوگ کیوں آ رہے ہیں، حاکم اور انوشے؟ وہ گھبراتے ہوئے گویا ہوئی۔ کیوں؟ تمہیں ان کے آنے سے مسئلہ ہے کیا؟ ان کے آنے کی وجہ سے تم اتنا زیادہ اپسیٹ ہو گئی ہو؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں بس شاور لے کے آتی ہوں۔ ارے تم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو شاور لیا، ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں، پھر کیوں شاور لینا ہے؟ وہ آنکھ کا کونا دباتے ہوئے گویا ہوا۔ اوہ اچھا، مجھے ہنی مون پر کہاں لے کے جانا ہے؟ وہ منہ پھیلاتے ہوئے گویا ہوئی تو شاہویز نرمی سے پوچھنے لگا، پہلے شادی ہو، مہندی ہو، بارات ہو، فنکشن ہو، اچھی سی تم دلہن بنو، ولیمہ ہو، بتاؤ؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں مجھے کوئی شوق نہیں ہے، مجھے بس آپ کے پاس رہنے کا شوق ہے، آپ کے قریب۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کی گود میں اپنا سر رکھ گئی تھی، اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اس کی ایک ایک انگلی پر بوسہ دینے لگی۔ کیا ہو گیا ہے، تم ٹھیک تو ہو نا؟ مجھے لگ رہا ہے کہ تم ٹھیک نہیں ہو۔ وہ محبت بھرے لہجے میں گویا ہوا۔ نہیں مجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ اس کے بالوں میں دھیرے دھیرے انگلیاں چلاتے ہوئے اسے پوچھ رہا تھا، دیکھو کوئی ٹینشن ہے، کوئی پریشانی ہے تو تم مجھے بلا جھجک بتا سکتی ہو۔ میں نے بولا ہے مجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے سینے پر اپنا سر ٹکاتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گئی اور وہ محبت سے کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے تم کچھ دیر سو جاؤ، پوری رات سوئی بھی نہیں ہو، شاید تم زیادہ جاگنے کی وجہ سے پریشان ہو۔ مگر اسے یہ احساس ہوتا تھا کہ حاکم کے نام پر وہ اتنا زیادہ گھبرا کیوں جاتی ہے۔ اسے کچھ دال میں کالا لگا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے پتہ چلے کہ وہ حاکم سے اتنا ڈرتی کیوں ہے۔ کیا اس کے اور حاکم کے ماضی میں کچھ ایسا رہا تھا؟ یہ سوچتے ہوئے وہ اسٹڈی روم کی طرف چلا گیا۔ اس کی پرسنل ڈائریاں دیکھنے لگا، مگر اسے کہیں بھی نہیں ملی۔ وہ ڈائری لکھتی تھی، اس چیز کا اسے اندازہ تھا، مگر اس سے پہلے وہ سب کہاں رکھی ہوئی ہیں، اس چیز کا اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ وہ بی جان کے کمرے کی طرف آیا۔ بی جان سامنے ہی بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ وہ آ کے ان کے گھٹنوں کے پاس بیٹھ گیا۔ ویسے بی جان مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی، آپ نے آخر کیوں اتنا بڑا پلان بنا کر اسے میری زندگی میں شامل کیا؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ دیکھو بیٹا، ایک تو تم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو، بے شک تم لوگ جتنا بھی اس چیز سے بھاگنے کی کوشش کر لو، لیکن بی جان میں پہلے سے شادی شدہ تھا، عمر میں بھی اس سے بہت زیادہ بڑا ہوں، تو اس وجہ سے آپ کو یہ چیز سمجھنی چاہیے تھی۔ وہ نرمی سے بی جان کو سمجھانے لگا۔ ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا مگر بی جان نے کوئی بات نہیں کی اور کہنے لگی، دیکھو بیٹا تمہیں سمجھانا بہت زیادہ مشکل ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ تمہیں اس چیز کی سمجھ آ جائے گی کہ تم تو خود ہی مطلب سمجھ جاؤ گے کہ میں نے یہ سب کچھ کیوں کیا ہے۔ اور دیکھو بیٹا تمہیں اپنی بیوی کا اتنا زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ تمہیں اپنی ہر بات بتائے۔ کیوں بی جان، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ مجھے عجیب سا ڈر لگنے لگا ہے۔ اس کی حالت دیکھ کے
آج بھی وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ کیا ماضی میں کچھ ہوا تھا کیا؟ وہ نرمی سے بی جان سے پوچھنے لگا، مگر بی جان نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں بیٹا، کچھ بھی نہیں ہوا، شاباش جاؤ تم کمرے میں، اسے ٹائم دو۔ یہ کہتے ہوئے بی جان نے اسے کمرے میں بھیج دیا، مگر وہ بہت زیادہ پریشان تھا۔ کمرے میں آتے ہی آہستگی سے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے اس کے ایک ایک نقش کو اپنے لبوں سے چھونے لگا۔ اس نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کے اسے دیکھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے سونے دینا۔ وہ اونگتے ہوئے گویا ہوئی تو اس کی بات سن کر وہ کہنے لگا، نہیں سونا نہیں ہے، چلو جاگو مجھ سے باتیں کرو۔ اس نے کھینچ کے اسے اپنے سینے سے سلا لیا، دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ آپ مجھے کبھی چھوڑیں گے تو نہیں نا؟ اور اگر کبھی کوئی میرے بارے میں آپ کو کچھ غلط بولے گا تو کیا آپ اس کی بات پر یقین کر لیں گے؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میں نے کیوں کسی کی بات پر یقین کرنا ہے؟ اچھا بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں بس کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، مجھے نا کچھ عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ عجیب سا مطلب؟ کسی اور کی طرف میں دیکھتی بھی ہوں یا کوئی لڑکا مجھے دیکھتا ہے تو میں کمفرٹیبل محسوس نہیں کرتی۔ اچھا اس وجہ سے تم حاکم بھائی کے آنے کی وجہ سے اتنی زیادہ پریشان ہو؟ نہ جانے کیوں وہ حاکم کا ذکر سننا بھی پسند نہیں کرتی تھی، اور وہ اسے آہستگی سے اپنے سینے سے لگا گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، بس اب دوبارہ کوئی ان کا ذکر نہیں کرے گا، اوکے؟ یہ کہتے ہوئے وہ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا اور وہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ نہ جانے کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ کھلی، اس نے دیکھا رات کے 12 بج رہے تھے۔ وہ جلدی سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکلی۔ اس کا ارادہ اس وقت اسٹور روم کی طرف جانے کا تھا۔ وہ جیسے ہی اسٹور روم میں آئی تو وہاں پر پڑا ہوا موبائل بج رہا تھا۔ اس نے جلدی سے وہ موبائل اٹھایا اور اٹھا کے اپنے کان کے ساتھ لگایا۔ میں تمہیں سرپرائز دینے آیا ہوں میری جان، تمہارے اس شوہر کو بتا دو کہ اب ویسے بھی بڑی جلدی کر دی ہے تم نے اس کے ساتھ شادی کرنے میں۔ دوسری طرف سے کسی کی عجیب سی آواز آ رہی تھی، تم کون ہو؟ کیوں میرے ساتھ ایسا کر رہے ہو؟ دیکھو تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں کون ہوں، اس کے باوجود جان بوجھ کر کیوں مجھ سے یہ سوال کر رہی ہو؟ تم جانتی ہو اور میں نے تمہیں بتانا نہیں ہے۔ دوسری طرف سے کہہ کہا گونجا، تم کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا میں تم سے کیا چاہتا ہوں۔ اگر تم میری بات مان لو گی تو تمہاری زندگی سکون سے گزر جائے گی، اور اگر تم میری بات نہیں مانو گی تو پھر جو میں تمہارے ساتھ کروں گا وہ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ دیکھو تم میرے ساتھ بہت غلط کر رہے ہو، اس نے گھبراتے ہوئے کہا۔ ماہین میری جان، اس شخص نے اتنے میٹھے لہجے میں کہا کہ ماہین کو لگا جیسے کسی نے اس کے وجود سے جان کھینچ لی ہو۔ اسی لمحے کسی نے اس کے ہاتھ سے موبائل لیا اور اپنے کان کے ساتھ لگایا۔ دیکھو ماہین میری جان، تم بہت زیادہ خوبصورت ہو، بہت ہی زیادہ۔ بس کچھ لمحات میرے ساتھ گزار لینا، اس سے زیادہ پھر میں تم سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کروں گا۔ بہت خوبصورت، ویسے بھی تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا کیونکہ تم نے پتہ نہیں کتنے مردوں کے ساتھ گزاری ہوں گی راتیں۔ یہ سن کر ماہین کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ وہ سامنے اپنے موبائل کو شاہویز کے ہاتھ میں دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا گئی۔ اس نے جلدی سے موبائل چھین کے بند کر دیا۔ وہ گھبراتے ہوئے شاہویز کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے انگنت آنسو بہنے لگے۔ کون تھا یہ؟ شاہویز ایک قدم بڑھاتا ہوا اس کی طرف سخت لہجے میں پوچھنے لگا۔ شاہویز میں نہیں جانتی یہ کون تھا، وہ کانپتی ہوئی آواز میں اسے کہنے لگی، مگر شاہویز ایک دم سے اس کے قریب آیا۔ سچ میں نہیں جانتی یہ کون تھا؟ پلیز آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، یقین کریں مجھ پر، میں بالکل بھی نہیں جانتی یہ کون تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اگلے ہی لمحے شاہویز نے تھپڑ لگانے کے لیے ہاتھ اٹھایا، مگر اس کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ اس کے چہرے پر چھائی معصومیت اور اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں نے اسے کچھ غلط ہونے کا اندیشہ دیا۔ کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ اگر تم مجھے سچ سچ بتا دو گی بات تو میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا، اور اگر تم مجھے نہیں بتاؤ گی تو پھر تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ کیا کریں گے آپ؟ بتائیں مجھے، بتائیں، وہ ایک دم سے چلائی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی نفرت آئی تھی۔ مجھے پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے یہ کون ہے وہ؟ شاہویز دبی ہوئی زبان میں بولا، یہ حاکم ہے، مجھے پتہ ہے یہ حاکم ہے، یہ پتہ نہیں کیوں میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں، میں نے ان کے ساتھ کبھی کچھ غلط بھی نہیں کیا۔ وہ روتے ہوئے گویا ہوئی جبکہ شاہویز کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اس نے جلدی سے نمبر کی طرف دیکھا کیونکہ اس نے پہلے نمبر پہ کال نہیں کیا تھا، رانگ نمبر ہی اس نے اوپر سیو ہوا تھا اسی نام سے۔
اس نے جیسے ہی نمبر چیک کیا تو وہ پریشان ہو گیا۔ یہ واقعی حاکم کا نمبر تھا۔ وہ حیران ہوا تو وہ آواز بھی نہیں پہچان پایا تھا، کیونکہ اس شخص نے اتنی مہارت سے اپنی آواز بدلی ہوئی تھی۔ وہ کال تو کر چکا تھا، مگر اسے احساس ہو گیا تھا، یہ کب سے تمہیں اس طرح تنگ کر رہا ہے، بتاؤ مجھے۔ وہ نرمی سے پوچھنے لگا تو وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے ایک دم سے اس کے سینے سے چمٹ گئی۔ شاہ، یہ کب سے ایسے کر رہے ہیں؟ جب بھی یہ آئیں گے تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ یہ کون ہے، یہ مجھے خود بتاتے نہیں تھے۔ وہ بہت بری طرح سے رو رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، رونا بند کرو، چپ۔ اس نے ایک دم سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ آپ نے ابھی مجھے تھپڑ لگانا تھا کیا؟ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی۔ نہیں، بالکل بھی تھپڑ نہیں لگانا تھا، آپ مجھے تھپڑ لگانے لگے تھے، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، دیکھو تو صحیح، کہاں تھپڑ لگانے کے لیے، آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایک دم سے اس کے سینے سے اپنا سر ٹکا گئی اور بری طرح سے رونے لگی۔ تم مجھ سے محبت کرتی ہو کیا؟ شاہویز سے محبت کرتی ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے گویا ہوا۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ ہاں، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، بہت ٹوٹ کے چاہتی ہوں، میرا دل گھبراتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں آپ سے دور چلی جاؤں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، بس زیادہ رونا نہیں ہے، میں حاکم کو دیکھ لوں گا۔ آج کے بعد اگر یہ شخص تمہیں کال کرے تو مجھے بتانا۔ آپ کیا حاکم بھیا سے لڑائی کریں گے؟ کوئی میری جان کو تنگ کرے گا تو میں اس کے ساتھ لڑائی تو کیا کروں گا ہی نا۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایک دم سے اس کے قریب ہوا اور محبت سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ وہ شرم سے لال سرخ ہو گئی۔ ارے تم اتنی جلدی لال ٹماٹر کیوں ہو جاتی ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا، مگر اس کی بات سن کر وہ کہنے لگی، نہیں، بس ویسے ہی مجھے شرم آتی ہے نا جب آپ ایسے کہتے ہیں۔ وہ بچوں کی طرح معصومیت سے بولی۔ بچی نہیں ہو تم؟ اس کی ناک کھینچتے ہوئے گویا ہوا۔ ہاں بالکل، اب تو بچی بالکل بھی نہیں ہوں، اب تو میرا دل کہہ رہا ہے کہ میرے اپنے بچے ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے سینے میں اپنا سر ٹکا گئی تھی۔ اچھا، تمہیں لگتا ہے کہ ایک رات کی قربت کے بعد تمہیں بچے بھی ہو جائیں گے؟ تم تو بڑی ذہین بن گئی ہو۔ ابھی ایک دفعہ پھر مجھ سے پاس آنے دینا، خبردار جو آپ نے میرے پاس آنے کی کوشش کی، آپ بہت برے ہیں۔ وہ منہ بناتے ہوئے گویا ہوئی۔ اس کی بات سن کر وہ ہنسنے لگا۔ نہیں، میں تو بہت اچھا ہوں میری جان کی ٹوٹی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کی ٹوٹی پر اپنے لب رکھ گیا اور وہ شرم سے لال ہوتی ہوئی جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی، جبکہ وہ ضب سے اپنی مٹھیاں بھینچ گیا۔ اگر یہ حاکم تھا تو یہ آواز حاکم کی کیوں نہیں لگی اسے، جبکہ نمبر بھی حاکم کا ہی تھا۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا، اپنے کمرے میں آیا، مگر رات بھر اسے نیند نہ آ سکی۔ اگلے دن صبح ہی حاکم اور انوشے آ گئے تھے۔ حویلی میں معمول سے زیادہ چہل پہل تھی۔ بی جان تو حاکم کے صدقے واری جا رہی تھی، اس کی بلائی لے رہی تھی۔ حاکم بیٹا، ایک ہفتہ پہلے تو بندہ آنے سے پہلے بتاتا ہے نا، بی جان نے لاڈ بھرے لہجے میں کہا۔ اب کیا ہو گیا بی جان، آ گیا ہوں تو بچے کی جان لیں گی کیا؟ نہیں، میں نے اپنے بچے کی جان کیوں لینی ہے، بس ویسے ہی بول رہی ہوں کہ آنے سے پہلے بتا تو دیتے۔ جبکہ سامنے بیٹھی ہوئی ماہین بہت زیادہ گھبرا رہی تھی اور بار بار حاکم کو دیکھ کے ڈر بھی رہی تھی۔ ماہین بچہ کیا ہوا ہے؟ آپ تو مجھ سے ٹھیک سے ملی بھی نہیں ہو۔ جیسے ہی اس نے ماہین کو پکارا تو ایک دم سے اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ شاہویز نے نگاہیں اٹھا کے حاکم کو دیکھا۔ ارے بھائی، پتہ ہے کہ تمہاری بیوی بن چکی ہے، ہم کون سا تم سے تمہاری بیوی چھین رہے ہیں جو ایسے گھور کے دیکھ رہے ہو؟ حاکم نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ میں جا رہی ہوں بی جان کمرے میں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھنے لگی، جب انوشے کہنے لگی، ہائے اللہ، لگتا ہے تم بہت زیادہ ہم سے شرمانے لگی ہو، اس وجہ سے یوں بھاگی جا رہی ہو۔ نہیں، ایسی بات نہیں، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ گھبراتے ہوئے اٹھ کے چلی گئی۔ اس کے پیچھے شاہویز بھی اٹھ کے چلا گیا۔ حاکم نے کندھے اچکائے۔ بی جان، کیا ہو گیا ہے آپ کے ان دونوں پوتے پوتی کو؟ مجھے لگتا ہے انہوں نے اپنی شادی کو کچھ زیادہ ہی سنجیدہ لے لیا ہے۔ پتہ نہیں بیٹا کیا ہوا ہے، ابھی کل تک تو ٹھیک تھے، پھر لگتا ہے تمہارے آنے کی وجہ سے ماحول بدل گیا ہے۔ حاکم نے ہنستے ہوئے کہا۔ جیسے ہی شاہویز کمرے میں آیا، سامنے وہ بیڈ پہ بیٹھی بری طرح سے رو رہی تھی۔ شاہویز نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور اس کے سامنے آ کے بیٹھا۔ کیوں رو رہی ہو، بتاؤ مجھے، نرمی سے اس سے پوچھا تو وہ مزید ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کس چیز سے ڈر لگ رہا ہے بتاؤ؟ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، بس ویسے ہی، یہ کہتے ہوئے اس نے نگاہیں جھکا لیں۔ ویسے کیسے، بتاؤ نا مجھے، وہ محبت بھرے لہجے میں گویا ہوا۔ ماہین نے نفی میں سر ہلا دیا۔
تمہیں کیا پکا یقین ہے کہ وہ حاکم ہی ہے؟ ہاں، انہوں نے بتایا تھا کہ وہ حاکم ہے اور آواز بدل کے مجھ سے بات کرتے ہیں۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی، وہ تم سے کہتا کیا ہے؟ وہ مجھے بولتے ہیں کہ تم مجھ سے ملنے آؤ یہاں اور وہاں ملنے آؤ، لیکن میں کبھی ان سے ملنے نہیں گئی۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ لیکن تم نے اس بارے میں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ مجھے منع کرتے تھے کہ کسی کو بھی نہیں بتانا، ورنہ وہ آپ کی جان لے لیں گے۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے گویا ہوئی اور وہ اس کی معصومیت کو دیکھ رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، بس رونا نہیں ہے، یہ کہتے ہوئے اسے آہستگی سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ اس پہ شک نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ نہ جانے کتنی دیر اسے یوں ہی اپنی باہوں کے حصار میں لیے رکھا، جب اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا اور حاکم کمرے میں داخل ہوا۔ شاویز کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا یوں حاکم کا کمرے میں آنا۔ وہ فوراً سے اس سے الگ ہوا، مگر ماہین کے ہاتھ کو اس نے بہت شدت سے دبایا ہوا تھا۔ حاکم بھائی آپ؟ وہ زبردستی سے اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے گویا ہوا۔ میں نے کہا لگتا ہے تم دونوں میاں بیوی کو ہمارے ساتھ بیٹھنا اچھا نہیں لگا، اس وجہ سے تم دونوں کمرے میں آ گئے۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم بس لوگ ویسے ہی آ گئے تھے۔ میری لاڈو، یعنی بتاؤ کیا ہوا ہے؟ حاکم نے ماہین کی گال کو کھینچتے ہوئے کہا تو وہ مزید سہم گئی۔ کیا ہو گیا ہے یار تمہاری بیگم کو؟ جب سے میں آیا ہوں یہ مجھ سے اتنی زیادہ گھبرا کیوں رہی ہے؟ حاکم نے نرمی سے پوچھا۔ پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی شکل دیکھ کر بھی بچوں کو ڈر لگنے لگ جاتا ہے۔ بچی نہیں ہے کوئی، 25 سال کی ہے، لیکن میری نظر میں تو بچی ہی ہے، مجھ سے 10 سال چھوٹی ہے۔ شاویز نے آہستگی سے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے تحفظ کا احساس دلایا، جیسے وہ اس کے ساتھ ہے اور اس کے ہوتے ہوئے حاکم اسے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ چلو آ جاؤ، میں اپنی گڑیا کو باہر آئس کریم کھلانے لے کر جاتا ہوں۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا، میں اب چھوٹی بچی نہیں ہوں جو آپ بار بار مجھے یہ بولیں گے کہ میں آپ کے ساتھ چلوں۔ ارے چھوٹی بچی نہیں ہو، مجھے آئیڈیا ہے، لیکن پھر بھی میرے لیے تو آج بھی چھوٹی بچی ہو، بالکل ایک گڑیا کی طرح۔ اتنے میں انوشا بھی کمرے میں آ گئی تھی۔ یار میں تمہارے لیے بہت سارے گفٹ لے کر آئی ہوں، انوشا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہمیشہ سے انوشا بہت اچھی تھی، ماہین ان دونوں سے ڈر رہی تھی، جبکہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ انہیں سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی، جبکہ حاکم بہت زیادہ الجھا ہوا لگ رہا تھا۔ اچانک ٹھیک ہے بھائی، اچھا شاید یہ میرے ساتھ کمفرٹیبل محسوس نہیں کر رہی، یا پھر اس کے شوہر نے منع کیا ہوگا کہ میرے بھائی کے ساتھ اپنے جیٹ کے ساتھ کوئی زیادہ ہنسی مذاق نہیں کرنا۔ کوئی بات نہیں انوشے، تم باتیں کرو اس سے۔ یہ کہتے ہوئے حاکم کمرے میں چلا گیا باہر۔ نہ جانے کتنی دیر تک انوشا اس کی موجودگی میں بھی وہ ڈری ڈری ہی رہی تھی۔ چلو ٹھیک ہے میں چلتی ہوں۔ انوشا بھی کمفرٹیبل محسوس نہیں کر رہی تھی اسے یوں ڈرتا ہوا دیکھ کر۔ جیسے ہی انوشا باہر نکلی تو شاہویز بھی اس کے پیچھے پیچھے آیا۔ انوشا کو کچن میں جاتا ہوا دیکھ کر شاہویز اس کے پیچھے آیا۔ کیا ہوا ہے شاہویز؟ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آئی، ماہین پہلے تو ایسی نہیں تھی جیسی اب ہو گئی ہے۔ تم نے اسے کچھ کہا ہے کیا، یا تم نے اسے منع کیا ہے کہ وہ حاکم کے ساتھ بات نہ کرے؟ دیکھو انوشے، میں تمہیں جو بات بتانے لگا ہوں شاید تمہیں بہت عجیب لگے، مگر حقیقت بات یہی ہے کہ حاکم بھائی اسے نہ جانے کتنے عرصے سے ہراساں کر رہے ہیں۔ یہ سن کر انوشا کے ہاتھ سے کپ گرتے گرتے بچا۔ کیا مطلب ہے؟ حاکم ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھو جو کچھ بھی ہو رہا ہے حاکم ہی کر رہا ہے اس کے ساتھ، لیکن میں یہ چاہتا ہوں تم اس کی بیوی ہو۔ اگر میں سمجھاؤں گا تو بہت برے طریقے سے سمجھاؤں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ ہم دونوں بھائیوں کے درمیان کسی قسم کی کوئی بھی دیوار کھڑی ہو جائے۔ وہ میری بیوی ہے، میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ بے شک ہماری شادی کو زیادہ وقت نہیں ہوا، کچھ دن ہی ہوئے ہیں، لیکن میں اسے بہت ٹوٹ کے چاہتا ہوں، اور اگر حاکم بھائی ایسا کریں گے تو میں ان کے ساتھ پھر بہت برا سلوک کروں گا۔ دیکھو شاویز، میں بہت عزت کرتی ہوں تمہاری، لیکن اگر تم یہ بولو گے کہ میرا حاکم اس معصوم بچی کو ہراساں کر رہا ہے تو یہ چیز میں بالکل بھی نہیں مانوں گی۔ میں اس چیز سے انکار کروں گی کیونکہ میرا حاکم ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ غصے میں بولی، دیکھو مجھے پکا یقین ہے جو کالز آتی ہیں، جو میسیجز آتی ہیں، وہ حاکم ہی کرتا ہے۔ ایسا کیسے کہہ سکتے ہو تم؟ یہ نمبر دیکھو۔ اس نے فوراً سے نمبر دکھایا جو کہ حاکم ہی کا تھا۔ وہ حیرت سے اس نمبر کو دیکھنے لگی، پھر اس نے نگاہیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ حاکم ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں کہ ماہین میری بیٹیوں کی طرح ہے۔ شاہویز کہنے لگا، یہی چیز تو مجھے بھی سمجھ نہیں آتی۔
جب وہ ماہین کو اپنی بیٹیوں کی طرح بولتے ہیں تو پھر وہ اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں اسے ہراساں کر رہے ہیں؟ تمہیں پتہ ہے مجھے کتنا زیادہ غصہ آ رہا ہے، مجھے کتنا زیادہ برا لگ رہا ہے، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی، میرا دماغ پھٹ جا رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، بس خاموش ہو جاؤ۔ میں ان سے پوچھنے کی کوشش کرتی ہوں کہ آخر وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں حاکم سے کیسے پوچھوں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم اپنے طریقے سے پوچھو، اگر تم نہیں پوچھ سکتی تو میں اپنے طریقے سے پوچھوں گا۔ چلو ٹھیک ہے، میں دیکھتی ہوں، لیکن پلیز تم ابھی حاکم سے کوئی بات مت کہنا۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میں صبر کر سکتا ہوں۔ شاہویز غصے میں وہاں سے چلا گیا جبکہ انوشے الجھ کر ہی رہ گئی تھی۔ وہ حاکم پر کسی قیمت بھی شک نہیں کر سکتی تھی، وہ اس کی بیوی تھی، اس نے پورے 10 سال اس کے ساتھ گزارے تھے۔ 10 سالوں میں ان کی اولاد نہیں ہوئی تھی، مگر اس کے باوجود حاکم نے جس طرح اسے محبت دی تھی، اپنائیت دی تھی، جس طرح اسے لاڈ پیار سے رکھا تھا، وہ بھلا کیسے اس شخص پر شک کر سکتی تھی؟ اس کی کئی دوستیں اور اس کے گھر میں رہتی تھیں، کئی دن تک وہ وہاں پر رہتی تھی، مگر آج تک کسی دوست نے حاکم کے ساتھ شکایت نہیں کی تھی۔ پھر ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ حاکم پر ایسا الزام لگایا جائے؟ وہ بہت زیادہ الجھی ہوئی لگ رہی تھی۔ جب وہ کمرے میں آئی تو حاکم گود میں لیپ ٹاپ رکھے کسی کام میں مصروف تھا۔ وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آہستگی سے آئی اور اس کے کندھے پر اپنا سر رکھتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ حاکم، میں آپ سے ایک بات پوچھوں؟ اس نے آہستگی سے حاکم کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتے ہوئے اپنے لبوں سے لگایا تھا۔ وہ حاکم پر شک نہیں کر سکتی تھی، نہ ہی وہ تب تک شک کر سکتی تھی جب تک وہ اپنی آنکھوں سے حقیقت نہ جان لیتی۔ حاکم، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، اس نے نرمی سے حاکم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تو حاکم کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو انوشے؟ کیا آپ مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ پاگل ہو کیا؟ ایسا کس نے کہہ دیا؟ تم مجھ سے بہت محبت کرتی ہو، اور جتنی تم مجھ سے محبت کرتی ہو اس سے زیادہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ حاکم نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر اگر میری جگہ آپ کو کسی اور کا انتخاب کرنا پڑے، کوئی اور لڑکی آپ کو پسند آئے جو آپ کی خواہش ہو، آپ اس کے ساتھ کچھ وقت گزاریں، تو کیا آپ کو اگر وہ لڑکی میسر آئے تو آپ مجھے بھول جاؤ گے؟ یہ سن کر حاکم کی پیشانی پر بل آ گئے۔ کیا تم بول رہی ہو انوشے؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ وہ ایک دم سے غصے میں چلایا۔ انوشے تھوڑی گھبرا گئی۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ شاید کسی اور پر آپ کا کرش ہو، کوئی اور لڑکی آپ کو پسند ہو۔ پاگل ہو گئی ہو کیا انوشے؟ تمہیں پتہ ہے میں تمہارے علاوہ کبھی کسی اور کے بارے میں سوچا بھی نہیں، پھر تم ایسی بات کیسے کر سکتی ہو؟ بتاؤ مجھے۔ اس نے کندھوں سے پکڑ کر اسے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا۔ تو وہ نگاہیں جھکا گئی۔ اسے ڈر لگنے لگا تھا کہ وہ حاکم سے کیسے پوچھے۔ حاکم، میں آپ سے اگر کوئی بات پوچھوں گی تو مجھے اس کا سچ جواب دیں گے؟ ٹھیک ہوا یا غلط ہوا، آپ نے بس مجھے جواب دینا ہے۔ وہ نگاہیں جھکاتے ہوئے گویا ہوئی تو وہ آہستگی سے اس کے قریب ہوا۔ دیکھو، میں تم سے غصہ نہیں کروں گا، بس مجھے بتاؤ کہ کیا مسئلہ ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ تمہیں کوئی ٹینشن ہے، کوئی پریشانی ہے جس کی وجہ سے تم بار بار مجھ سے ایسے سوال پوچھ رہی ہو۔ اس نے نگاہیں جھکائیں اور اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے ہوئے کہنے لگی، وہ آپ کو پتہ ہے کیا ہوا ہے؟ بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے۔ وہ محبت بھرے لہجے میں گویا ہوا۔ وہ بولنے لگی، بتاؤ مجھے۔ اب کی بار وہ سنجیدگی سے گویا ہوا تو وہ بری طرح سے اپسیٹ ہوتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ وہ آپ کو پتہ ہے، اس شاویز کو لگتا ہے جیسے آپ ماہین کو ہراساں کر رہے ہیں۔ یہ سن کر اسے لگا جیسے کسی نے اس کے پورے وجود سے جان نکال دی ہو۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ بچپن سے لے کے اب تک میں نے ماہین کو اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ غصے میں چلایا۔ وہ ایک دم سے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے سیدھے شاہویز کے کمرے کی طرف گیا اور اس نے کمرے کے دروازے پر زور زور سے دستک دی۔ شاہویز، جس کی ابھی ابھی آنکھ لگی تھی، وہ جلدی سے دروازے کی طرف آیا۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے حاکم کھڑا ہوا تھا، خون خوار نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ حاکم غصے میں چلاتے ہوئے گویا ہوا۔ کیا ہوا ہے؟ تم نے کس منہ سے یہ بولا کہ میں ماہین کو ہراساں کر رہا ہوں؟ تمہیں پتہ ہے کہ وہ میرے لیے چھوٹی بچی کی طرح ہے، بیٹیوں کی طرح ہے، پھر تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے اس کے کندھوں سے پکڑ کر اسے جھنجھوڑنے لگا۔ تو شاہویز ماہین کا موبائل لے کے آیا اور اس کے سامنے وہ نمبر ڈائل کیا۔ اس نے جو کچھ بھیجا گیا تھا اور جو اس کے سامنے خلیص قسم کے میسیجز تھے، جو باتیں تھیں، جو تصاویر تھیں اور جو اسے بلیک میل کیا جا رہا تھا، وہ سب اسے دکھانے لگا۔ یہ دیکھ کر حاکم کا دماغ گھوم گیا۔ یار، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کیا تم نے اس آدمی کی کال پک کی ہے؟ کیا وہ آواز میری تھی؟ وہ غصے میں چلایا۔ وہ آواز بدل بھی تو سکتا ہے۔ ہاں، مانا کہ میں آواز بدل سکتا ہوں، لیکن یہ دیکھو، میرے موبائل میں یہ نمبر نہیں ہے،
اس وقت وہ غصے میں چلایا، جبکہ شاویز نے جیسے ہی کال کی کہ دوسری طرف سے اس شخص نے فوراً ہی کال پک کر لی۔ مجھے لگتا ہے میری جان تم ہر چیز کے لیے مان گئی ہو۔ مجھے بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ تم اتنی جلدی مان جاؤ گی۔ مجھے تو لگا گیا تھا کہ مجھے اچھے خاصے نخرے دیکھنے پڑیں گے، لیکن تم تو بہت اچھی نکلی ہو۔ بہت محبت کرنے لگا ہوں تم سے، بس جلد از جلد مجھ سے ملو۔ وہ دوسری طرف سے عجیب ہی گھٹیا باتیں کر رہا تھا، جبکہ شاویز کو پہلی دفعہ احساس ہوا کہ بغیر تحقیق کے کسی کے بارے میں کچھ پوچھنا یا کسی کے بارے میں کچھ سوچنا کس قدر غلط ہو سکتا ہے۔ وہ شرمندگی سے اسے دیکھنے لگا۔ ماہین بھی پیچھے بھاگ چکی تھی اور جاگ رہی تھی، جو سب کچھ سن چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بھی شرمندگی واضح تھی۔ اس نے حاکم جیسے ہی شخص پر جس نے اپنے باپ کی طرح اسے پالا تھا اس پر شک کیا تھا۔ اسے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ اگر اسے حقیقت معلوم نہ ہوتی تو نہ جانے وہ کیا کچھ سوچتی رہتی۔ جب اس نے نمبر کو ٹریس کروایا گیا تو معلوم ہوا کہ ان کا ایک کزن جس نے یہ حاکم سے سم لی تھی، اس نے آگے کسی اپنے دوست کو دی تھی اور اس کا دوست یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ اس نے کسی فیملی فنکشن میں ماہین کو دیکھا تھا، تب سے اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا اور اس چیز کا کسی کو احساس ہی نہیں تھا۔ بہت جلد اسے پولیس کے حوالے کر دیا گیا، اس پر کیس درج کروایا گیا اور اس کے بعد سے ماہین حاکم کے سامنے بہت زیادہ شرمندہ سی رہتی تھی، جبکہ حاکم نے تو اسے بتا دیا تھا کہ وہ بالکل اسے اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھتا ہے۔ اگر کسی نے اس کے ماں باپ کے بعد سب سے زیادہ محبت دی تھی تو وہ حاکم ہی تھا، اور یوں اچانک اس کا حاکم سے دور جانا حاکم کو اب سمجھ آئی تھی۔ رات کا وقت ہے، ماہین کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، وہ مسلسل وامٹنگ کر رہی تھی۔ جب شاویز کمرے میں آیا تو اسے کیا کرتے ہوئے دیکھ کر کہنے لگا، کیا ہو گیا بیگم؟ وہ جیسے ہی باتھ روم سے باہر آئی تو اس کے ہاتھ میں کچھ تھا۔ آپ کو کچھ دکھاؤں؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی، بعد میں دکھانا، پہلے چلو ڈاکٹر کے پاس، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ننا شاویز آنے والا ہے؟ یہ سن کر وہ حیران ہوا۔ کیا مطلب ہے؟ میں سمجھا نہیں۔ یہ دیکھیے۔ اس نے پریگنینسی ٹیسٹ کی اسٹک اس کے سامنے کی تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیا سچ میں؟ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی تھی۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ آپ کو پتہ ہے میں بہت زیادہ خوش ہوں، مجھے دنیا کی ساری خوشیاں مل گئی ہیں۔ ماں بابا کی طرح پیار کرنے والے حاکم بھائی بھی صرف میرے ہیں اور آپ بھی میرے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے سینے پر اپنا سر ٹکا کر بولی، آپ کو پتہ ہے میں اپنا پہلا بیبی انوشا آپ ہی کو دوں گی۔ شاویز نے مضبوطی سے اس کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار قائم کیا۔ آج پہلی دفعہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مکمل لگ رہے تھے۔